ابھی تہذیب کا نوحہ نہ لکھنا، ابھی کچھ لوگ اردو بولتے ہیں۔ میں اشر اشرف اردو ورلڈ سری نگر کے اسٹوڈیو میں موجود سید عرفان نبی کے ساتھ آج کے محفل مشاعرہ میں شرکت فرمانے والے تمام ذی وقار عفت مآب شعراء کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کے محفل مشاعرے میں شامل ہونے والے ہمارے ذی وقار شعراء میں میسر نوشاد صاحب، آپ کا تعلق ضلع اننت ناگ سے ہے، مشتاق ساگر صاحب، ڈاکٹر ہلال مخدومی صاحب، اور ہمارے آج کے صدر محفل جو ہوں گے وہ محترم مجروح کشمیری صاحب ہوں گے، آپ کا تعلق ضلع بارہ مولہ سے ہے۔ تو آئیے ناظرین، آج کے مشاعرے کا آغاز میں ریاست وادی کشمیر کے ساتھ تعلق رکھنے والے حد العزیز ابھرتے ہوئے شاعر میسر نوشاد صاحب کو دعوت دیتے ہوئے کرتے ہیں۔ محترم میسر نوشاد صاحب، آپ بلا کسی تمہید کے ہمیں اور ناظرین کو اپنے کلام سے محظوظ فرمائے۔ جی نوشاد صاحب۔ پہلے تو میں کو اپنا سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر سی غزل میں نہیں دوں مطلب کیا ہے کہ جی ارشاد۔ گرمی کے درمیان اور آسمان کے درمیان ہوں، میں اپنے آپ میں ایک کارواں ہوں۔ زمین اور آسمان کے میں اپنے آپ میں ایک کارواں ہوں، تیری دیوار کے سائے میں سو کر، تیری دیوار کے سائے میں سو کر محافظ بن کے تجھ پر مہرباں ہوں۔ تیری دیوار کے سائے میں سو کر محافظ بن کے تجھ پر مہرباں ہوں۔ ماشاءاللہ۔ مجھے لگتا ہے میں سوکھا مجھے لگتا ہے میں سوکھا شجر ہوں، وہ سالک کہہ رہا ہے صاحباں ہوں۔ مجھے لگتا ہے میں سوکھا شجر ہوں، سالک کہہ رہا ہے صاحباں ہوں۔ تمہارے دن کوئی مہمان آئے، تمہارے دن کوئی مہمان آئے کہ دعویٰ دل کرے گا آشیاں ہوں۔ تمہارے دن کوئی مہمان آئے کہ دعویٰ دل کرے گا آشیاں ہوں۔ میں خود کو دیکھ کر ہنستا ہوں اکثر، میں خود کو دیکھ کر ہنستا ہوں اکثر، چنا کی زد میں سوکھا گلستاں ہوں۔ میں خود کو دیکھ کر ہنستا ہوں اکثر، چنا کی زد میں سوکھا گلستاں ہوں۔ کیا کام ہے دنیا میں مولا، کیا کام ہے دنیا میں مولا، زندہ بے ہنر ہوں رائیگاں ہوں۔ تیرا کیا کام دنیا میں مولا، زندہ بے ہنر ہوں رائیگاں ہوں۔ میری آمد کی کلیاں سہمتی ہیں، میری آمد کی کلیاں سہمتی ہیں، میں کسی کو بکار ہوں۔ گھر کی دری ہوں سمندر سے ملوں گا، دریا سمندر سے ملوں گا، میں اپنی مستی میں رہا ہوں۔ میں دریا ہوں سمندر سے ملوں گا، دریا ہوں سمندر سے ملوں گا، میں اپنی خوش مستی میں رہا ہوں۔ اور یہ مقصد ہے کہ کہیں ہوگا، کہیں شاید اپنا گھر تو ہوگا، پتا پوچھوں میں کس کو بے زباں ہوں۔ کہیں ناشاد اپنا گھر ہوگا، پتا پوچھوں میں کس کو بے زباں ہوں۔ زمین اور آسمان کے درمیان ہوں، میں اپنے آپ میں ایک کارواں ہوں۔ ایک چھوٹی سی غزل ہے اسی بحر میں، اگر آپ اسی زمین میں اگر آپ اجازت دیں تو ارشاد جزاک اللہ۔ میں اپنا خون پی کر جاویداں ہوں، واہ واہ واہ،
میں اپنا خون پی کر جاویدہ ہوں. کئی افراد کا میں صاحب ہوں. واہ کیا کہنے. پی کر جاویدہ. کئی افراد کا میں صاحب ہوں. شہر پتھر خاص کی نکلتے ہی میں گھر کو لوٹ آیا. نکلتے ہی میں گھر کو لوٹ آیا. خود مہمان خود میزبان ہوں. نکلتے ہی میں گھر کو لوٹ آیا. خود مہمان ہوں خود میزبان ہوں. خود مہمان ہوں خود میزبان ہوں. کئی فرقے ہاں. نکلتے ہی میں گھر کو لوٹ آیا. نکلتے ہی میں گھر کو لوٹ آیا. میں خود مہمان ہوں خود میزبان ہوں. کئی فرقے ہیں میرے خاندان میں. کئی فرقے ہیں میرے خاندان میں. تماشائی کھڑا میں درمیان ہوں. کئی فرقے ہیں میرے خاندان میں. تماشائی کھڑا میں درمیان ہوں. اور کئی دن سے میں بھوکا سو رہا ہوں. کئی دن سے میں بھوکا سو رہا ہوں. میں رو رہا ہوں کہ جیسے بے زباں ہوں. کئی دن سے میں بھوکا سو رہا ہوں. زمین زیادہ زمین پر بیٹھ زمین زیادہ زمین پر بیٹھتا ہوں. کوئی اب یہ نہ سمجھے آسماں ہوں. زمین زیادہ زمین پر بیٹھتا ہوں. کوئی اب یہ نہ سمجھے آسماں ہوں. اور مکہ کی اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. کفن ناشاد جی گروی پڑا ہے. کفن ناشاد جی گروی پڑا ہے. میں اپنی موت پر بھی مہرباں ہوں. کفن ناشاد جی گروی پڑا ہے. میں اپنی موت پر بھی مہرباں ہوں. اپنا خون پی کر جاویدہ ہوں. کئی افراد کا جو صاحب ہوں. شکریہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. آپ میسر ناشاد صاحب آپ نے اپنے خوبصورت کلام سے ہمارا اور ناظرین کے دلوں کو محظوظ فرمایا ہے. سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. یہ تھے ہمارے کے ہوئے شاعر جناب میسر ناشاد صاحب. اب میں اگلے شاعر جناب مشتاق صادر صاحب کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں. جناب مشتاق صادر صاحب آپ سے گزارش ہے کہ اپنے خوبصورت کلام سے ناظرین کے دلوں کو محظوظ فرمائے. مشتاق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اکی کشری غزل ست کرو شروعات. جی انشاءاللہ. آوار وچھم ساس بد انصاف ژھاران ٲسۍ. آوار وچھم ساس بد انصاف ژھاران ٲسۍ. گلین تہٕ کوچن منٛز بِہِتھ شہمار پیاران ٲسۍ. واہ واہ واہ. سُلہِ سونتہٕ کالے ہردٕ پرتو اوس بہارس. واہ. سُلہِ سونتہٕ کالے ہردٕ پرتو اوس بہارس. او کِنۍ گُلن ہٕنزِ مایہِ بُلبُل خوٗن ہاران ٲسۍ. گلین تہٕ کوچن منٛز بِہِتھ شہمار پیاران ٲسۍ. نظرانہٕ کٔرِم چانہِ باپتھ آستانن پٮ۪ٹھ. نظرانہٕ کٔرِم چانہِ باپتھ آستانن پٮ۪ٹھ. تتہِ کۭتۍ عاشق دِگنہِ ہاران خوٗنہِ باران ٲسۍ. گلین تہٕ کوچن منٛز بِہِتھ شہمار پیاران ٲسۍ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. شعر حظ چھُ ارشاد. مستانہٕ وَنان نجدٕون سورُے چھُ خوٗنٕے خوٗن. مستانہٕ وَنان نجدٕون سورُے چھُ خوٗنٕے خوٗن. تُجہِ منٛز چھُ ہُلبانگے تِمو بستوٗرۍ لاران ٲسۍ. گلین تہٕ کوچن منٛز بِہِتھ شہمار پیاران ٲسۍ. مقرر مقرر. ہلکٲرۍ گٔمٕتۍ مستانہٕ وَنان نجدٕون سورُے چھُ خوٗنٕے خوٗن. مستانہٕ وَنان نجدٕون سورُے چھُ خوٗنٕے خوٗن. تُجہِ منٛز چھُ ہُلبانگے تِمو بستوٗرۍ لاران ٲسۍ. گلین تہٕ کوچن منٛز بِہِتھ شہمار پیاران ٲسۍ. ماشاء اللہ. شعر حظ چھُ ہلکٲرۍ گٔمٕتۍ سۄرف گُنسے سٕہہ تہٕ واندر پٔنٛزۍ.
ہلکٲرۍ گٲمٕتۍ طرف گُنسَے سٕہہ واندر پٔنٛزۍ آوارٕ آدم بیٚیہِ تہِ آدم ماز گاران ٲسۍ ہلکٲرۍ گٲمٕتۍ طرف گُنسَے سٕہہ تہٕ واندر پٔنٛزۍ آوارٕ آدم بیٚیہِ تہِ آدم ماز گاران ٲسۍ گلین تہٕ کوچن منٛز بِہِتھ شاہمار پیاران ٲسۍ خوٗنٲبۍ وَنن کیٛاہ کرن خوٗنٲبۍ وَنن کیٛاہ کرن گُل پھٔلۍ نہٕ تَوَے بوز خوٗنٲبۍ وَنن کیٛاہ کرن گُل پھٔلۍ نہٕ تَوَے بوز ہا ساگر آ بُلبُل تَوَے تَتہِ پان ماران ٲسۍ گلین تہٕ کوچن منٛز بِہِتھ شاہمار پیاران ٲسۍ آوارٕ وٕچھم ساسہٕ بٔدۍ اِنصاف ژھاران ٲسۍ گلین تہٕ کوچن منٛز بِہِتھ شاہمار پیاران ٲسۍ اکھ شعر حظ چھُم اکہِ غزلہِ ہُنٛد چانہِ روٚس چھُس منٛز عذابس چٲنٛدری چانہِ روٚس چھُس منٛز عذابس چٲنٛدری خبر میٛٲنۍ آواز چھا واتان چانہِ روٚس چھُس منٛز عذابس چٲنٛدری کیٛاہ حسر چھم انقلابس چٲنٛدری چانہِ روٚس چھُس منٛز عذابس چٲنٛدری کیٛاہ حسر چھم انقلابس چٲنٛدری چانہِ استانے کٔرِم گتھ شوقہٕ سۭتۍ چانہِ استانے کٔرِم گتھ شوقہٕ سۭتۍ گۄڈٕ بوٚرُم اتھ اعتقادس چٲنٛدری کیٛاہ حسر چھم انقلابس چٲنٛدری وٲنس وٲژم مایہِ چانہِ انہِ گٔٹِس وٲنس وٲژم مایہِ چانے انہِ گٔٹِس چھُس نہٕ مازان آفتابس چٲنٛدری کیٛاہ حسر چھم انقلابس چٲنٛدری وٲنس وٲژم مایہِ چانے انہِ گٔٹِس چھُس نہٕ مازان آفتابس چٲنٛدری کیٛاہ حسر چھم انقلابس چٲنٛدری شعرس چھُ توجہ طلب پننہِ دٔسۍ چاوکھ تہٕ سُے چھُم دۄد تہٕ ماچھ پننہِ دٔسۍ چاوکھ تہٕ چھُم دۄد تہٕ ماچھ پننہِ دٔسۍ چاوکھ تہٕ چھُم دۄد تہٕ ماچھ نتہٕ ٹِچھر کوٗتاہ شابس چٲنٛدری پننہِ دٔسۍ چاوکھ تہٕ چھُم دۄد تہٕ ماچھ پننہِ دٔسۍ چاوکھ تہٕ چھُم دۄد تہٕ ماچھ نتہٕ ٹِچھر کوٗتاہ شرابس چٲنٛدری کیٛاہ حسر چھم انقلابس چٲنٛدری ساگرا عالم یہِ کُس کیٛاہ چھُکھ وٕچھان ساگرا عالم یہِ کُس کیٛاہ چھُکھ وٕچھان بیدار چھُکھ اندر ژٕ خابس چٲنٛدری کیٛاہ حسر چھم انقلابس چٲنٛدری وقتس منٛز اکھ لۄکٕٹ غزل رتہٕ میٖلہِ لیٖکھِ مےٚ نامہٕ ژےٚ ما یاد پیوان چھی رتہٕ میٖلہِ لیٖکھِ مےٚ نامہٕ ژےٚ ما یاد پیوان چھی لولٕکۍ بٔرِتھ پیمانہٕ ژےٚ ما یاد پیوان چھی اَمہِ چانہِ برٛٲنٛژَے خوٗنہِ دِل أشگاش دِتُے کِم اَمہِ چانہِ برٛٲنٛژَے خوٗنہِ دِل أشگاش دِتُے کِم زوٗ جان دِتھ وَن کٕم ژےٚ خریٖدار ہٮ۪وان چھی لولٕکۍ بٔرِتھ پیمانہٕ ژےٚ ما یاد پیوان چھی یِم دٲدۍ لد غمگیٖن دِلٕچ یِم دٲدۍ لد غمگیٖن دِلٕچ دُبراے گُلن پرٕٛژھ یِم دٲدۍ لد غمگیٖن دِلٕچ دُبراے گُلن پرٕٛژھ بُلبُل بٔنِتھ زانٛہہ کٲلۍ مانٛدر خاب یِوان چھی رتہٕ میٖلہِ لیٖکھِ مےٚ نامہٕ ژےٚ ما یاد پیوان چھی لولٕکۍ بٔرِتھ پیمانہٕ ژےٚ ما یاد پیوان چھی شعرس چھُم شوقہٕ زٲلِتھ عاشقس ژِ خانہٕ وجوٗدٕکۍ شوقہٕ زٲلِتھ عاشقس ژِ خانہٕ وجوٗدٕکۍ عشقس اندر سورُے ژےٚ درخراش دِوان چھی لولٕکۍ بٔرِتھ پیمانہٕ ژےٚ ما یاد پیوان چھی شعرس چھُم گُل رویہِ اتھ خمدار مویس شانہٕ کران چھُکھ گُل رویہِ اتھ خمدار مویس شانہٕ کران چھُکھ
بلبل سخنور اشک غزل چون گیوان چھی لولک برت پیمان ژما یاد پیوان چھی کلوال دمس پیال چمو بیت سمکھو کر واہ کلوال دمس پیال چمو بیت سمکھو کر ساگر تی چانے رائے اشکن جام چوان چھی رت میل لکھ مئی نام ژما یاد پیوان چھی لولک برت پیمان ژما یاد پیوان چھی. شکریہ، جزاک بہت اللہ. شکریہ. مستان ونان نجم خونی خون مستان ونان نجدون سورے چھ خونے خون. یم محترم مشتاق ساگر صٲب پور درد کلام کشمیری کٲشرِ زبٲنۍ منٛز بوزناوان ییٚمہِ سۭتۍ یِمو اکہِ طرفہٕ سون تہٕ ناظریٖنن ہُنٛد دل محظوٗظ کوٚر اور بیٚکہِ طرفہٕ یِمو ودنٲے یا یہِ وَنو سٲنۍ دل درد سۭتۍ لبریز کٔرۍ. بہت بہت شکریہ مشتاق ساگر صاحب. اب ہماری محفل کے اگلے شاعر کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں. آپ ہے جناب ڈاکٹر ہلال مخدومی صاحب. ہماری محفل میں اور بھی شعراء حضرات شامل تھے لیکن بسبب موصلاتی نظام کی کمزوری سے ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. اس لیے میں ڈاکٹر ہلال مخدومی صاحب سے مؤدبانہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے منفرد انداز بیان سے ناظرین کے دلوں کو محظوظ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں بہت خوش ہوں کہ آج مجھے یہ دعوت ملی کچھ اپنا کلام سنانے کی. تو غزل سے پہلے ایک قطعہ ہے حاضر خدمت کر رہا ہوں. قطعہ یوں ہے، شعر ہے: میرا قاتل مر گیا آخر افسوس، میرا قاتل مر گیا آخر افسوس، لیکن درہم کر گیا آخر افسوس. میرا قاتل مر گیا آخر افسوس لیکن درہم کر گیا آخر افسوس. میرے سانسوں سے جلتا ہے صحرا آج، اتنے شعلے بھر گیا آخر افسوس. اب غزل ہے کسی نہ کسی صورت میں آپ تک پہنچ گئی ہوگی. تو غزل کا مطلب یوں عرض کیا ہے. کبھی چھوٹی بہر میں لکھا ہے: کبھی وہ مجنوں ملے یہ کہنا، کبھی وہ مجنوں ملے یہ کہنا. شعر ہے: کبھی وہ مجنوں ملے یہ کہنا، ہم بھی صحرا چلے یہ کہنا. کہ ہم بھی صحرا چلے یہ کہنا. شعر ہے: جگر میں آتش تپش من میں، جگر میں آتش من میں بدن بھی شاید جلے یہ کہنا. کیا کہنے، کیا بات ہے. بدن بھی شاید جلے یہ کہنا، جلایا تن کو اگرچہ مانا، جلایا تن کو اگرچہ مانا، جلایا تن کو اگرچہ مانا، توے پہ دل کیوں تلے یہ کہنا. کبھی وہ مجنوں ملے یہ کہنا، ہم بھی صحرا چلے یہ کہنا. جلایا تن کو اگرچہ مانا، توے دل کیوں تلے یہ کہنا. مطلب اس کا یہ ہے: تمہارا عاشق تڑپتا ہے یہاں، تمہارا عاشق تڑپتا ہے یہاں، گرے کب تک سلے یہ کہنا. تمہارا عاشق تڑپتا ہے یہاں، گرے کب تک سلے یہ کہنا. کبھی وہ مجنوں ملے یہ کہنا کہ ہم بھی صحرا چلے یہ کہنا. بہت شکریہ. بہت خوب. یہ تھے جناب ڈاکٹر ہلال مخدومی صاحب جو اپنے منفرد انداز بیان میں ناظرین کے دلوں کو محظوظ فرما رہے تھے. نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے. اگر ہمارے آج کے اگر ہمارے ساتھ اور کوئی شاعر جڑا ہوا ہو تو وہ
مہربانی کر کے رابطہ کرے, کوئی آواز دے وہاں سے. مجروح صاحب, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی مجروح صاحب, ہاں میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے لیکن آپ جی 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 اب میں آج کے محفل مشاعرے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے مشاعرے کے صدر محفل جناب مجروح کشمیری صاحب کو دعوت سخن دے رہا ہوں. جناب مجروح کشمیری صاحب. شکریہ محترم اشرف صاحب, اور جو دوسرے اس میں ساتھی ہمارے جڑے ہوئے ہیں, مشتاق ساگر صاحب, ڈاکٹر ہلال صاحب, سعید عرفان صاحب. سب سے پہلے میں اپنے لیے سعادت مندی سمجھوں گا کہ آپ جیسے اتنے بڑے شاعر نے مجھے اعزاز بخشا کہ اس محفل کی صدارت کروائی. تو میں کچھ اشعار آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے ایک قطع ہے جی ارشاد. اردو میں, تو شعر عرض یوں کیا, جی ہم سے کیوں التجا کر بیٹھے, ہم ان سے کیوں التجا کر بیٹھے, ہم ان سے کیوں التجا کر بیٹھے ہیں, وہ ہم سے کبھی جو وفا کر بیٹھے ہیں. ہم ان سے کیوں التجا کر بیٹھے ہیں, وہ ہم سے کبھی جو وفا کر بیٹھے ہیں. تو اس کا اگلا شعر ہے, اس شہر میں سبھی آئینے بیچتے ہیں, اس شہر میں سبھی آئینے بیچتے ہیں, جی یہاں لوگ پتھروں کو خدا کر بیٹھے ہیں. اس شہر میں سبھی آئینے بیچتے ہیں, یہاں لوگ پتھروں کو خدا کر بیٹھے ہیں. اب اور مزہ یہ ہے, اردو غزل یہ ہے, جی ارشاد فرمائیے. مطلب عرض ہے, ارشاد. تم دنیا کو راحتوں کا سامان سمجھ لینا, تم دنیا کو راحتوں کا سمجھ لینا, سامان سمجھ لینا, تم دنیا کو راحتوں کا سامان سمجھ لینا, سمجھ لینا. جی جی, یہاں زندہ رہنا اتنا آسان سمجھ لینا. واہ کیا کہتے ہیں. تم دنیا کو راحتوں کا سامان سمجھ لینا, یہاں زندہ رہنا اتنا آسان سمجھ لینا. تو اگلا شعر ہے, جی رستے میں آخری دم تک پرعزم رہنا, رستے میں آخری دم تک پرعزم رہنا, میل کے پتھر کو حتمی نشان سمجھ لینا. رستے میں آخری دم تک پرعزم رہنا, میل کے پتھر کو حتمی نشان سمجھ لینا. تم دنیا کو راحتوں کا سامان سمجھ لینا, یہاں زندہ رہنا اتنا آسان سمجھ لینا. تو اگلا شعر ہے, جی تمہارا آج اچھا ہو ضروری نہیں لیکن, تمہارا آج اچھا ہو ضروری نہیں لیکن, تم اپنے مستقبل کو ویران سمجھ لینا. واہ کیا کہ, تمہارا آج اچھا ہو ضروری نہیں لیکن, تم اپنے مستقبل کو ویران سمجھ لینا. واہ بہت خوب. ارشاد ارشاد. اگلا شعر ہے, بہت خوب. تیرے مٹانے سے, تیرے مٹانے سے مٹ سکتا وجود, تیرے مٹانے سے مٹ سکتا وجود, کوئی معمولی میری داستان سمجھ لینا. تیرے مٹانے سے مٹ سکتا وجود, کوئی معمولی میری داستان سمجھ لینا. تم دنیا کو راحتوں کا سامان سمجھ لینا, یہاں زندہ رہنا اتنا آسان سمجھ لینا. تو اس کا مقطع عرض جو ہے, جی اٹھنے دو تلا تم مجھے سمندر میں مجروح, اٹھنے دو تلا تم مجھے سمندر میں مجروح, تم لہروں کو خامخواہ طوفان سمجھ لینا. اٹھنے دو تلا تم مجھے سمندر میں مجروح, تم لہروں کو خامخواہ طوفان سمجھ لینا. تو اگر اجازت ہو ایک کشمیری غزل. بہت شکریہ, بہت شکریہ مجروح صاحب. ہم تو منتظر بیٹھے ہیں محترم. اس وقت بجلی نہ ہونے کی وجہ سے میری بیٹری بھی جواب دے رہی ہے. اس سے پہلے کہ ہم بیچ میں ہی ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ بیٹھے, وقت کی قلت دامنگیر ہونے کے ساتھ ساتھ حالات بھی اجازت نہیں دے رہے ہیں. ہمیں اس شعر کے ساتھ
آج کی محفل کے تمام زینت بنے ہوئے شعرا سے اجازت چاہوں گا. وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے, وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے, ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے. جی شکریہ محترم مشتاق ساگر صاحب, میسر ناشاد صاحب, ڈاکٹر ہلال صاحب, اسٹوڈیو میں موجود سید عرفان نبی صاحب اور آج کی محفل مشاعرے کے صدر جناب مجروح کشمیری صاحب. شکریہ. آپ سے اسی شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا. السلام علیکم.